بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن مالک بن بحینة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، رواه البخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو دونوں پہلو کو بغلوں سے جدا رکھتے تھے، الگ رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی، صاف طور پر نظر آتی تھی۔ یہ اس میں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سجدہ کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے، اور یہ ہے بھی انفرادی نماز کے لیے، کیونکہ جماعت کی نماز میں آپ کے دائیں بائیں طرف لوگ ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ اس کو خوب نہیں پھیلا سکتے کہ دوسرے کے لیے یہ عمل تکلیف کا باعث ہے، تو نماز کے علاوہ بھی کسی مسلمان کو تکلیف دینی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی بندہ نوافل پڑھے یا سنت موقدہ پڑھے یا وطر پڑھے یا کوئی بھی انفرادی نماز پڑھے یا فرض نماز اس سے جماعت سے رہ گئی ہے، تو اس کو بازو تو خوب اپنے پہلو سے جدا رکھنے چاہیے، لیکن ساتھ خیال رکھنا چاہیے کہ دائیں بائیں طرف کوئی بندہ نہ ہو جس کو تکلیف ہو رہی ہو، اس صورت میں پھر یہ گناہ ہوگا۔ اس سے اگلی والی حدیث مبارکہ ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو گھٹنے پہلے رکھتے تھے، ہاتھ بعد میں رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے تھے تو اس کے برعکس معاملہ ہوتا تھا، ہاتھ پہلے اٹھاتے تھے، گھٹنے بعد میں اٹھاتے تھے۔ اس لیے ان امور کے اندر اصلاح کی بڑی ضرورت ہے ہمیں، کہ ہم لوگوں کو یہ احادیث مبارکہ تو پتہ ہیں، لیکن ہم جماعت کی نماز میں بھی ایسے ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ والے کو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق ہمیں تمام امور کے اندر اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص نماز کے ارکان کے اندر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔